نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس گجر خان میں۔ میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو، محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کو عزت، سعادت اور سرفرازی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ عز و جل نے دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور جب تک کوئی انسان اپنے پیدائش اور تخلیق کے مقصد کو نہ سمجھے، اس وقت تک وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت۔ کامیابی اور کامرانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک انسان اپنے مقصد کو پہچان لے۔ آپ یوں سمجھے کہ ایک آدمی دوڑتا جا رہا ہے، مسلسل دوڑ رہا ہے، راستے میں کوئی آدمی اس کو پکڑ لے اور اس سے پوچھے کہ کیوں بھاگ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ کہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں، اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، اس کو نہ اپنے دوڑنے کا علم ہے اور جہاں جانا ہے اس جگہ کے بھی علم نہیں ہے۔ تو وہ آدمی دنیا میں بہت بڑا بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں مجھے کیوں پیدا فرمایا۔ اور آج انسان بنیادی مقصد سے دور ہے، یا بنیادی مقاصد کو پس پش ڈال دیا ہے اور ضرورتوں میں آپ نے زندگی لگا لی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت اور ایک مقصد۔ ضرورت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن ضرورتوں کے لیے مقصد کو پس پش ڈالنا، ضرورتوں کے لیے اپنے مقصد سے دستبردار ہو جانا، یہ ناسمجھ آدمی کی کام ہے، بے عقل آدمی کی کام ہے اور ناکام آدمی کی کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہیرا ملا، اس نے وہ ہیرا لے کر دکاندار کو دکھایا۔ دکاندار نے اس کو پرکھا کسوٹی پر اور اس کو بتایا کہ دیکھو یہ بہت زیادہ قیمتی ہیرا ہے، اور اس ہیرے کی قیمت دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، آپ کوشش کر لیں، اس ہیرے کو بادشاہ کے پاس لے جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ اس ہیرے کی قیمت کو ادا کر لے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے اتنی قیمتی چیز مل گئی ہے۔ وہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور یہ ہیرا بتا دیا کہ مجھے یہ ہیرا ملا ہے اور میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو بلایا، وزیروں کو بلایا اور ان کو دکھایا کہ یہ ہیرا ہے، ذرا دیکھو۔ وزیروں نے دیکھا اور بادشاہ کو بتایا کہ واقعی یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا میں نے اس کو ضرور لینا ہے، خریدنا ہے، حاصل کرنا ہے، اور اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو مشیروں نے کہا کہ ہم حل نکال دیں۔ مشیروں کا کام یہی ہوتا ہے نا، وزیروں کا آج کل چمچہ گیری اور ہر چیز کا حل نکالنا، بادشاہ کو خوش رکھنا، وزیر اعظم اور صدر کو خوش رکھنا، یہ مشیروں کا کام ہوتا ہے۔ تو مشیر نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے 1-2 دن دے دے، میں حل نکال لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مشیروں نے، وزیروں نے اس آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، اور اس کی قیمت آپ کو سب سے زیادہ اگر کوئی دے گا تو بادشاہ دے گا، اور اس کے لیے ہم نے حل یہ سوچا ہے کہ کل فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد، صبح جب اذانی ہوتی ہے اس وقت سے لے کے مغرب تک، غروب آفتاب تک آپ کو پورے اختیار ہوگا۔ آپ کے لیے محل کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، آپ آ جائے صبح، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ آپ جتنا سامان اٹھانا چاہے
محل سے آپ اٹھا لے اور لے جائیں، صبح سے شروع کر لے اور مغرب کی اذان تک آپ جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو بڑا خوش ہو گیا کہ بادشاہ کے محل میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اب پوری رات اس کو نیند نہیں آئی۔ اب کسی کی لاٹری نکلنی ہو نا، یا صبح کوئی خوشی ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہے انسان۔ اور ایک آدمی کو یہ آفر مل جائے کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے بادشاہ کے محل سے جو مرضی لے جانا ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، کوئی روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں، تو اس کو کیسے نیند آئے؟ پوری رات جاگتا رہا۔ اب صبح آذانیں جب ہونے لگی، ابھی اندھیرا تھا، یہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ حسب وعدہ دروازے کھلے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو وزیروں نے کیا کر دیا تھا کہ جہاں سے اس کی انٹری ہونی تھی، داخل ہونا تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک فاصلے پر بے شمار قیمتی کپڑے لٹکا دیے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی کپڑا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا، اور دوسرے نمبر پر ایک فاصلے پر دسترخوان بچھا دیے اور اس میں کانے کی ہر چیز رکھ دی، اور کسی نمبر پر آگے جا کر ایک بستر بچھا دیا۔ اب جب یہ دروازے سے داخل ہوا، اس نے دیکھا یہ کپڑے، اس بندے نے کچھ نہ دیکھا ہو اور اس کو اتنے کپڑے مل جائے اور آفر بھی ہو کہ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اب اس نے کہا اب تو پورا دن باقی ہے، اب تو صبح آذانی ہوئی ہے، مغرب تک میں نے لے کے جانا ہے، چلو پہلے کپڑے چیک کر لیتا ہوں۔ ایک کپڑے پہنتا ہے، پھر انہوں نے بہت بڑا شیشہ لگایا، وزیروں نے وہاں بہت بڑا شیشہ لگایا تھا، یہ شیشے میں دیکھتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ پسند نہیں آیا دوسرا اٹھا دیا، یہ پسند نہیں آیا تیسرا اٹھا دیا، یہ پسند نہیں آیا، 3 گھنٹے اس کے گزر گئے، پھر جا کے ایک جوڑا اس کو پسند آ گیا۔ اس نے دیکھا شیشے میں، واہ میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوں۔ آج کل کوئی کپڑے پہنے نا، اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، مہنگے کپڑے پہننا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اچھے گھر میں اچھے گاڑی میں یہ کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بعض لوگ جب کپڑے پہنتے ہیں جس نے کچھ دیکھا بھی نہ ہو، جو دل کا بھوکا ہو، اس کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، یوں چلتا ہے کہ لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے میں لگ رہا ہوں۔ سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے حکیم گزرے ہیں۔ اب ان کا کام تھا پورا دن باغوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں چل کر دوائی بنانے کے لیے جڑیں تلاش کرنا۔ ایک مرتبہ پہاڑ میں چلتے 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 تک گیا، اور نیچے اتر کے راستے کے کنارے ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ایک پتھر رکھا ہوا تھا، وہاں جا کے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی۔ اب وہاں سے بادشاہ گزر رہا تھا، اعلان ہوا کہ راستہ خالی کرو۔ اب ایک آدمی اتنا تکا ہو، اس کو اعلان سے کیا ہے، اور جو علمی آدمی ہو، جو حکمت والا ہو، اس کو بادشاہوں سے بھی غرض نہیں ہوتی۔ جس بندے کو اپنے کام سے غرض ہو، اپنے مقصد سے غرض ہو، اس کو پھر دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کے دل میں دوسری چیزوں کی وقت نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ کا اعلان ہو رہا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے، راستہ خالی کرو۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا، بادشاہ کی سواری پہنچی، دیکھے ایک آدمی راستے میں سویا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے سواری سے اترا، ساتھ مسلح تھے، جو دربان تھے، جو لوگ تھے، جو وزیر تھے، مشیر تھے، وہ بھی آ گئے اور اس کو جگایا ٹھوکر مار کے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو سقراط جو ہے وہ تھکا ہوا تھا بیچارہ، اٹھتے ہوئے اپنے آنکھوں کو ملا، نیند میں تھا۔ تو اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی بادشاہ نے، تو دیکھتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میرے یہ تاج کو دے کے، میرے یہ شاہی سواری کو دے کے، میرے یہ کپڑوں کو دے کے، یہ شاہی لباس دے کے۔ سقراط نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ تو کون ہے،
یہی تو میں سوچ رہا ہوں، تو ایک درندہ ہے، اور یہ جو کپڑے ہیں، یہ جو تاج ہے، یہ جو سواریاں ہیں، یہ باہر کی چیزیں ہیں، تیرے اندر کیا چیز ہے؟ تو درندہ ہے جو تو ٹوکرے مار رہا ہے بجے، یہ تو درندوں کا کام ہے۔ تو انسان کپڑوں سے خوبصورت نہیں بنتا، انسان ساز و سامان سے خوبصورت نہیں بنتا، بڑی کوٹھی میں رہنے سے خوبصورت نہیں بنتا، محل میں رہنے سے خوبصورت نہیں بنتا، بلکہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اچھا بنتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے، انسانیت ہے یا نہیں ہے، رحم دلی ہے یا نہیں ہے، خیر خواہی ہے یا نہیں ہے، اس سے انسان اچھا بنتا ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، اس نے ایک جوڑا پہن لیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد جب دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے، لمبا دسترخوان، اس میں بے شمار قسم کے کھانے جس نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ بعض آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھوکا نہیں ہوتا، وہ نہیں نگاہ اٹھاتا ہے کس کے پاس کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو میرے پاس ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ اور بعض آدمی نہ بھوکا ہوتا ہے دل کا، اس کے پاس ساری دنیا بھی آ جائے تب بھی وہ بھوکا ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کھانے لگے ہوئے بے شمار، اور پہلی بار دیکھ رہا تھا اس قسم کے کھانے، تو اس نے کھانا شروع کر دی، ادھر سے کھا رہے ادھر سے کھا رہے، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ چند گھنٹے تو اس پہ لگ گئے، اور اتنا کھایا کہ بوجھل ہو گیا۔ اب جب آگے دیکھا بڑا محل ہے، اس میں آگے انہوں نے ایک بستر بچھایا تھا، ایسا بستر اس نے زندگی بھی نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھو 2-4 گھنٹے گزرے ہیں، ابھی پورا دن باقی ہے، 1-2 گھنٹے آرام کر لوں گا۔ اب ایک آدمی پوری رات سویا ہو، پوری رات جاگ رہا ہو خوشی سے، اور پھر اس کے بعد اتنا کھانا بھی کھا لے اوپر سے، پھر نیند تو آنی ہے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں، اور جب تھوڑا سا آرام ہو جائے گا پھر آرام سے اندر سے سامان اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ بستر پہ جو ہی لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، درباروں نے پنکھا لگانا شروع کر دیا تاکہ یہ جاگ نہ جائے۔ اب وہ نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ مغرب جب ہوئی تو درباروں نے ان کو اٹھایا کہ اٹھو۔ جب اٹھا دیکھا تو مغرب ہو گئی تھی، کبھی ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے کبھی دوسری چیز کو۔ دربار نے ان کو منع کر دیا، آپ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کو اختیار ہے، اب آپ کو اختیار نہیں، نکل جائے یہاں سے ورنہ ہم نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور خالی ہاتھ دربار سے نکل گیا، محل سے نکل گیا۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی انسان کے پاس قیمتی ہیرا ہے، یہ زندگی انسان کے پاس قیمتی اثاثہ ہے، ہیرا ہے انسان کے پاس، اور انسان نے اس کو 3 چیزوں میں ضائع کر دیا، 3 چیزوں کو اپنا مقصد بنا دیا ہے، کپڑوں کو اپنا مقصد بنا دیا، کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا دیا، حالانکہ یہ خاص ضرورت ہے انسان کی، کپڑے پہننا بھی ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں جو مرضی ہے پہنے، کھانا پینا بھی ضرورت ہے، لیکن ہم نے کپڑوں کو اپنا مقصد بنا دیا، ہم نے کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا دیا، حالانکہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فضیلت کی بات بھی نہیں ہے، جو مل جائے انسان کھا لے۔ زیادہ کھانا تو حیوانوں کی خاصیت ہے، آپ نے حیوانوں کو دیکھے صبح سے لے کے شام تک کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے، یہ گھاس میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے، نہیں دیکھتا۔ یہ تو حیوانی صفت ہے۔ ایک انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کھانا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور کتنا کھانا ہے، اور یہ اپنا بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، اس میں کسی کا حق تو نہیں شامل، کسی کا خون تو نہیں شامل اس کے اندر۔ یہ انسان کی صفت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، جو نوالہ زبان پہ رکھتا ہے اس سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ نوالہ میرے لیے خلق سے نیچے اتارنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ صحابہ تو ایک مشتبہ نوالے کو جب منہ میں رکھتے تھے، اور اگر معلوم ہو جاتا کہ یہ حرام کا ہے اور اس کا ایک ذرہ بھی خلق کے نیچے جا چکا ہوتا تو اس کو الٹی کرتے، قے کرتے کہ ہمارے دل کے اندر سے، ہمارے پیٹ کے اندر
کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، اور حرام کا ایک نوالا کھانے سے 40 دن تک عبادات کے اندر سے ذوق نکل جاتا ہے۔ آج ہم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذوق نہیں ہے اس کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح پھل پیدا فرمائے، آم کا الگ مٹھاس ہے، ذائقہ ہے، سیب کا الگ ہے، کیلے کا الگ ہے، علی بہارے کا الگ ہے، دوانے کا الگ ہے، ہر چیز کا الگ ذائقہ ہے۔ اسی طرح جو ہماری عبادات ہے اس کا الگ الگ ذائقہ ہے، نماز کا الگ ذائقہ، روزے کا الگ ذائقہ، تلاوت کا الگ ذائقہ، ذکر و اذکار درود شریف کا الگ ذائقہ۔ ہم کرتے تو ہیں لیکن اس کے ذائقے سے ہم محروم ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو ہم ڈالتے ہیں نوالا باقی چیزیں، کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ یہ حرام کی ہے یا حلال کی۔ یہ تحقیق لازم ہے۔ گھر کے اندر کوئی چیز آ جائے اس کی بھی تحقیق لازم ہے۔ گھر کے اندر دروازے سے اندر ایک دن کا بھی ایسا نہیں آنا چاہیے جو حرام کا ہو، اور اس خلق سے بھی ایک ذرہ نیچے نہیں جانا چاہیے جو حرام کا ہو۔ اپنے لیے بھی یہ اصول رکھے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ اصول رکھے۔ یہ انسانی تقاضا ہے۔ تو علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کی اور پھر فرمایا کہ دیکھو انسانوں نے 3 چیزوں کو اپنا مقصد بنا دیا، کپڑوں کو اپنا مقصد بنا دیا، کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا دیا۔ بھائی جو مل گیا کھا لیا، یہ مزاج بنا لے، کبھی آپ کو تنگی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ جو پہننے کو مل جائے پہن لیا کرے، کھانے کو جو نوالا مل جائے کھا لیا کرے، زیادہ دور نہ سوچا کرے، اور سونے کے لیے جو جگہ مل جائے سو جائے کرے۔ جس کا دل مطمئن ہو اس کو ہر جگہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ بات میں یقین سے عرض کر رہا ہوں۔ جس بندے کا دل مطمئن ہو اس کو ہر جگہ نیند آ جاتی ہے، اور جس کا دل مطمئن نہ ہو اس کو کہیں بھی نیند نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے عالیشان محل میں بھی چلا جائے تب بھی نیند نہیں آئے گی۔ اپنے دل کو مطمئن رکھو، اپنے دل کو مطمئن رکھو، اور اپنے کندھے کو لوگوں کے حقوق سے بوجھل نہ کرو، ہلکا رکھو اپنے کندھے کو، تو پھر جہاں سو جاؤ گے نیند آ جائے گی۔ تو علامہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کو ان 3 مقاصد میں لگا دیے۔ ہم ان 3 چیزوں میں کھو گئے جو مقصد نہیں ہے، ضرورتیں ہیں۔ کپڑے پہننا بھی ضرورت ہے، کھانا پینا بھی ضرورت ہے، اور نیند کرنا، آرام کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے ان 3 چیزوں کو مقصد بنا دی۔ پورے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اچھا پہننے کے لیے مل جائے، اچھا کھانے کے لیے مل جائے، اور رہنے کے لیے اچھی جگہ مل جائے، بس یہ ہم نے مقصد بنا دیا۔ تو یہ حکایت، یہ واقعہ علامہ رومی نے بطور عبرت نقل کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنا مقصد نہ بنائیں، ان چیزوں سے اپنے ذہن کو نکال دیں، اور آپ نے اصل مقصد کو پہچانے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔